صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت امرأة من بني اسرائیل قصیرة تمشی مع امرأتین طویلتین فاتخذت رجلین من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا ونفذ شعبة يده. وفي رواية أحمد فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بہت ہی ادب و احترام کے قابل پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں، بہت سے انسان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں اور خاص مقام و مرتبے والا ظاہر کرے، اور بہت سوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نیا کام کرے کہ لوگ اس کی طرف دھیان دیں اور اس کا نام روشن ہو. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا بیان کیا، جس میں دنیا اور آخرت کی بہت ساری باتیں بیان فرمائیں اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کے لیے اسباب بھی بیان فرمائیں، یعنی پچھلی قومیں کن وجہ سے، کن سبب کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بتلایا. میں نے جو خطبے میں حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا ہے. میری دینی بہنوں، یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف قصہ سنانا نہیں تھا، بلکہ اپنی امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ پچھلے زمانے کے لوگ جس کام کی وجہ سے برباد ہو گئے، اس کام سے تم اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم بربادی سے بچ جاؤ. اور میں آپ کو یہ حدیث اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلی قوموں کی طرح تباہی اور بربادی سے ہماری اور پوری امت کی اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں جن اسباب کی وجہ سے بربادی آئی، انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو مالدار اور امیر قسم کے لوگ تھے، وہ کپڑوں میں، زیورات میں، کھانے پینے اور رہن سہن میں بہت زیادہ فضول خرچی سے کام لیتے تھے اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے تھے. اور انہی کو دیکھ کر جو غریب قسم کی عورتیں ہوتی تھیں، وہ بھی فقر و محتاجگی کے باوجود تکلف کر کے مالدار عورتوں کی برابری کرنا چاہتی تھی. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی،
اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر یادگار کی چیزیں بنا کر کھیل یعنی فضول کام کرتے ہو، اور تم پکے محل بناتے ہو شاید کہ تم کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ میرے ایمان والی بہنوں، اب آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور مجھے بتاؤ کہ کیا آج امت کے مالداروں کی بھی ایسی حالت نہیں ہے؟ ایسی چیزوں میں اور ایسی جگہوں میں امت کا مال لگ رہا ہے کہ اللہ حفاظت میں رکھے، ایک سے ایک فیشن والے کپڑوں میں، مکان کی تعمیر میں، ایک سے ایک نئی گاڑیوں میں، شادی بیاہ اور منگنی وغیرہ میں آج امت کا مال لگ رہا ہے۔ مالدار گھروں میں جب شادی ہوتی ہے، آج دیکھ لیجئے ان کے گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کتنا قیمتی لباس پہنتی ہے اور پہن کر کے باقاعدہ اس کو جتاتی ہے۔ ابھی ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں مالدار میں ایک شادی ہوئی، تو اس شادی کے اندر جو دلہن تھی اس نے جو بارات والے دن اپنا سوٹ پہنا ہے، تو لوگوں کو بتلایا گیا کہ یہ سوٹ 1,20,000 روپے کا سوٹ یہ دلہن نے پہن رکھا ہے، اور جو ولیمے والا سوٹ تھا وہ بتایا گیا کہ یہ 90,000 کا سوٹ ہے۔ باقاعدہ 1,20,000 کا سوٹ مالدار گھر کی عورتیں پہن رہی ہے، 90,000 روپے کا سوٹ مالدار گھر کی عورتیں پہن رہی ہیں، اور باقاعدہ جو غریب عورتیں ہیں ان کے سامنے جتاتی ہیں اپنے آپ کو بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فخر ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اتنا مہنگا سوٹ پہن رکھا ہے۔ خدا کی قسم، آج اگر ہم شریعت کے مطابق اگر آ جائے تو جتنے روپے کا سوٹ آج مالدار گھر کی عورتیں پہن رہی ہیں، غریب لڑکی کی اتنے روپے میں آرام سے سنت کے مطابق شادی ہو سکتی ہے۔ تو آج امت کا جو مال لگ رہا ہے نئے فیشن میں، مکان کی تعمیروں میں، ایسا مکان بنا رہے ہیں، اتنا پیسہ مکان کی تعمیر میں لگ رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور کس مکان کے لیے لگ رہا ہے؟ جو مکان انسان دنیا ہی کے اندر چھوڑ کر کے چلا جائے گا، جو عارضی مکان ہے جس کے اندر انسان کی دنیا کی زندگی 60 سال حد سے حد ہو رہی ہے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کا ایک دن دنیا کے 1000 سال سے زیادہ ہوگا، اس کے لیے آج دیکھ لیجئے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا اس کے لیے ہم مال اور جان خرچ کر رہے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ آج دنیا کے لیے اتنا روپیہ اتنا پیسہ ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کے لیے کبھی ہم میں سے کوئی سوچ رہا ہے؟ ہم غور کریں تو آج امت کا جو پیسہ لگ رہا ہے، مالداروں کا جو پیسہ لگ رہا ہے، فیشن والے کپڑوں میں، مکان کی تعمیر میں، نئی گاڑیوں میں، شادی بیاہ کے اندر، آپ دیکھ لیجئے جو شادی 20,000 روپے والے میرج ہال میں ہماری ہو سکتی ہے، آج فخر ظاہر کرنے کے لیے، اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے، آج ان شادیوں کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے والے میرج ہال کے اندر کی جا رہا ہے۔ جو شادی ہماری ایک قسم کے کھانے کے اوپر ہو سکتی ہے، آج ہم دیکھ لیں اپنی شادیوں کو 20 قسم کے 15 قسم کے کھانوں پر آج وہ شادیاں ہو رہی ہیں، اور پھر ان شادیوں میں کتنا کھانا، کتنا رزق برباد ہو رہا ہے، ہم سب اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ شادیوں میں دیکھ لیجئے جتنے زیادہ آئٹم ہوں گے اتنے زیادہ آج اللہ کا رزق، اللہ کی روزی آج ہم ضائع کر رہے ہیں، اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔
مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جتنے کھانے ہوں گے پلیٹ کو بھر بھر کے لیں گے، جو اچھا لگا کھایا، جو بچ گیا کوڑے دان کے اندر ڈال دیا۔ میری ماں اور بہنوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ نعمتیں ہم کو آسانی سے مل رہی ہے، یہ نعمتیں آج ہم کو وافر مقدار میں مل رہی ہے، جس کی آج ہم کو قدر نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ان نعمتوں کی قدر آپ فلسطین کے بچوں سے جا کر کے پوچھئے، جو پانی کے ایک ایک قطروں کو ترس گئے تھے، جو کھانے کے ایک ایک لقمے کو ترس گئے تھے، جن کے بچے 2 مہینے 3 مہینے بھوکے پیاسے رہ کر کے وہ جاں بحق ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے پاس کھانے کا پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ آپ ان سے پوچھئے اس کھانے کی کیا قدر ہوتی ہے۔ آج جس کھانے کو ہم بے دردی کے ساتھ ڈسٹ بین کے اندر اور کوڑے دان کے اندر ڈال رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام ہو رہی ہے ہماری فضول خرچی کی وجہ سے، شادیوں کے اندر فضول خرچی کی وجہ سے۔ اور پھر انہیں دیکھ کر غریب لوگ بھی ان کی برابری کرنے کے لیے فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ جو غریب جس کی ساری زندگی کی کمائی ایک دن کی شادی کے اندر لگ جاتی ہے، وہ بھی اپنی ناک کو بچانے کے لیے مالدار کی برابری کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، وہ ہمارے لیے جو قصہ سنایا ہے بڑے عبرت کا مقام ہے۔ اس کو ہم سمجھیں، اس قصے سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے اس کو بھی ہم سوچیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، شوہر کی حیثیت اور استطاعت، کیپیسٹی دیکھا کرو، بلا وجہ کے مطالبے ڈیمانڈ مت کرو، اور مالدار عورتوں کی نقل اتارنے کی کوشش مت کرو۔ بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کی غریبوں کی بیویاں تکلف سے رہنا چاہتی تھی اور مالدار عورتوں کی نقل اتارنا چاہتی تھی، اور مالدار عورتوں کے برابر رہنا چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک چھوٹے قد والی عورت تھی۔ کون تھی؟ ایک چھوٹے قد والی عورت۔ اس کا قد بہت زیادہ چھوٹا تھا، ناٹی تھی، جس کو ہمارے معاشرے میں ناٹی اور ٹھنگنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو عورت چھوٹے قد والی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑی سی شرم لگتی ہے، اور یہ تمنا کرتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں کی طرح تھوڑی سی لمبی ہوتی، اور جو عورت تھوڑی لمبی ہوتی ہے وہ فخر کرتی ہے اور چھوٹی قد والی عورتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یاد رکھو، چھوٹا قد اور لمبا قد دونوں اللہ نے بنایا ہے، اس لیے کسی عورت کا قد برابر یا لمبی سائز کا ہو تو وہ فخر اور تکبر نہ کرے، اور چھوٹے قد والی عورت کو حقیر نہ سمجھے، اور اسی طرح چھوٹے قد والی عورت لمبی عورت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو کہ یہ کیوں لمبی ہے اور میں کیوں ناٹی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فخر اور تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح حسد کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا کہ صفیہ تو آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یوں یعنی ٹھگنی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ٹھنگنے پن کا مذاق اڑایا
کہ آپ کے لیے صفیہ میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یوں یعنی ٹھگنی ہے، چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ذرا ان کا قد نیچا تھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا اور بدبودار ہو جائے۔ یعنی کسی عورت کو ناٹا کہنا، کسی عورت کو ٹھنگنا کہنا، یہ ایسا ہے کہ اگر اس بات کی برائی کو سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو سمندر کا جتنا بھی پانی ہے وہ بدبودار اور کڑوا ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں کہ جو دوسری عورت کا مذاق اڑاتی ہے۔ کوئی عورت اگر موٹی ہے تو جو پتلی عورت ہے وہ اس عورت کو موٹی کہہ کر کے مذاق اڑائے گی۔ کوئی عورت لمبی ہے تو وہ چھوٹے قد والی عورت کا مذاق اڑائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ عورتیں اس عورت کو جس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں اس کو تانا دے دے کر کے اس کا جینا دشوار کر دیتی ہیں، چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیے یہ جو خزانے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے خزانے ہیں۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ موٹا کسی کو بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، پتلا کسی کو بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، چھوٹا کسی کو بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، لمبا کسی کو بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، کالا کسی کو بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، گورا کسی کو بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو گورے کو کالے کا مذاق بنانا یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کالے کا مذاق بنائے۔ یہ اسی طریقے سے اولاد کا دینا، اولاد کا نہ دینا، یہ بھی اللہ کے خزانے میں ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، یا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ تو یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بچے کا ہونا، بچے کا نہ ہونا یہ کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو بانجھ کے تانے دینا، اس کا جینا دشوار کرنا، جہاں دیکھو اس کو عورت کے بچے نہ ہونے کے تانے دینا، میری ماں اور بہنوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت گناہ والی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہی بیان فرمایا جو حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو چھوٹے قد والی کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ عائشہ تو نے اتنی سنگین بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا اور بدبودار ہو جائے۔ تو یہ ضرورت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو قصے ہیں، یہ ہمارے لیے نصیحت کے لیے ہے۔ بہرحال اس چھوٹے قد والی عورت کو شرم آتی تھی۔ اللہ کے نبی جو قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت چھوٹے قد کی تھی، تو اس چھوٹے قد والی عورت کو شرم آتی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے لکڑی کی لمبی لمبی ٹانگیں بنوائی، جیسے کہ آج کل ہیل والے جوتے اور چپل ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری عورتیں، لڑکیاں جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ لمبی لمبی ہیل والی جوتیاں اور چپل پہنتی، لمبی لمبی ہیل والی جوتیاں اور چپل پہنتی ہیں۔ اس حدیث سے آپ سمجھیے اس نے کیا کیا کہ اپنے پاؤں کے اندر لمبی لمبی لکڑی کی ٹانگیں بنوائی، چنانچہ ان کو اپنے پاؤں پر لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ ذرا لمبی دکھنے لگی اور کوئی اس کو پہچان نہ سکا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ایک ایسی انگوٹھی بنوائی جو اندر سے خالی تھی اور اس خالی جگہ میں خوشبو بھر دی اور اس کو بند کر دیا۔ کیسی عجیب اس نے چالاکی کی۔ آپ دیکھیے، اب لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے
وہ دوسری دو لمبی عورتوں کے ساتھ باہر چلنے نکلی. جو لمبی عورتیں تھیں دو لمبی عورتوں کے ساتھ باہر چلنے کے لیے نکلی, اور جہاں کہیں بیٹھتی یا کوئی آتا ہوا نظر آتا تو وہ اپنی انگوٹھی ہلاتی تاکہ اس میں سے خوشبو نکلے اور آس پاس خوشبو پھیلے اور سب لوگ اس کی طرف دھیان دے. یعنی پہلے تو چھوٹے قد کی تھی, اب دو لکڑی کی ٹانگیں بنوا کر کے لمبی عورتوں کے ساتھ نکلتی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ دے. اس کے لیے کیا بہانہ کیا کہ انگوٹھی بنوائی جس میں خوشبو ہوتی تھی اور اس کا ڈھکن کھول دیتی تھی, تو خوشبو جب پھیلتی تھی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے, لوگ اس کو دیکھتے تھے. تو دھوکہ دینے کے لیے اس نے کیا کیا, ایسا کیا. اب آج کل یہی معاملہ ہمارے یہاں مالدار عورتوں میں ہوتا ہے کہ بعض مالدار گھرانے کی عورتیں ہاتھ میں سونے کے زیورات پہنتی ہیں یا سونے کے کنگن پہن لیتی ہے, کانوں کے اندر بوندے پہن لیے. تو سونا زیور اچھی سے جو پہنتی ہے وہ اگر چھپا ہوا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتی ہے, دوسروں کو دکھانے کے لیے, ارے بڑی گرمی لگ رہی ہے, بہت گرمی لگتی ہے, آستین اوپر کو چڑھا لیں گی, آستین اوپر کو چڑھا کر کے اپنے ہاتھ کا زیور دکھائیں گی, دوپٹہ ہٹا لیں گی, کان کی جو بالیاں ہیں وہ دکھانے کے لیے کہ بڑی گرمی لگ رہی ہے. یہ آج ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر بھی ہوتا ہے تاکہ دوسری عورتیں ان کے ہاتھ کے زیورات دیکھ لے, ان کی مالداری ظاہر ہو. اسی طریقے سے جو عورتیں مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے اوپر برقع نہیں پہنتی اور ایسے ہی نکل جاتی ہے, وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے, وہ بھی ریاکاری کے اندر, دکھلاوے کے اندر, تکبر کے اندر آتی ہے. تو گرمی کا احساس جتلانا یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے, اصل تو مالداری دکھانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تکلفات اور دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس عورت کا قصہ بیان فرمایا جو بنی اسرائیل کی تھی کہ اس نے کیا چلاکی کی کہ لکڑی کی ٹانگیں بنوا لی اور ایک انگوٹھی بنوائی, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کیا, اس کو انگوٹھی کو ہلا دیا کرتی تھی, خوشبو پھیلتی تھی, لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اسی طریقے سے میری بہنوں آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی حسن و جمال دیا ہے اسی پر اطمینان رکھو, اور اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے شریعت کی حد میں رہ کر اگر کچھ میک اپ کر لو یہ تو جائز ہے. لیکن کسی بہن کا رنگ سانولا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے تکلف سے زیادہ میک اپ کرے, فیشن والے کپڑے پہنے, دوسرے مردوں کو اپنی طرف للچانے کے لیے, اپنے آپ کو مالدار بتانے کے لیے, اپنے آپ کو خوبصورت بتانے کے لیے ایسے سب تکلفات کرنا یہ ہماری شریعت میں بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یہ بالکل غلط کام ہے, ناجائز ہے. ایسی بناوٹ اور ایسا تکلف ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہی ہوتا ہے جو اونچی اونچی ہیل پہنتی ہیں, اونچی اونچی ہیل والی جوتیاں اور چپل پہنتی ہیں, جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے. یاد رکھیے مسئلہ, جو عورت چھوٹے قد کی ہے اگر وہ اونچی اونچی ہیل والے چپل اور جوتیاں اس لیے پہنتی ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے لمبے قد کی دکھے, شریعت کے اندر ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ لکھی ہے, کیونکہ ایسی صورت میں اونچی اونچی ہیل پہن کر کے وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہی ہے. اللہ نے اس کا قد جتنا بنایا ہے وہ اونچی اونچی ہیل لگا کر کے وہ اپنے آپ کو اس قد سے بڑا ظاہر کر کے دکھا رہی ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا, من غشنا فلیس منا, کہ جس نے کسی کو ہم میں سے دھوکہ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی میری امت میں سے نہیں ہے. تو یاد رکھیے, چھوٹی قد والی عورت کا اونچی اونچی ہیل پہننا اس لیے تاکہ دوسروں کے سامنے وہ لمبی دکھے, لمبی ظاہر ہو, یہ شریعت کے اعتبار سے بالکل ناجائز ہے, گناہ ہے. اور دوسری چیز طبی اعتبار سے بھی یہ نقصان دہ ہے. اونچی اونچی ہیل پہننا یہ طبی اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے عورت کے لیے, اس لیے اونچی اونچی ہیل والی جوتیاں چپل ہم کو نہیں پہننی چاہیے. چنانچہ آج کل بہت سے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے
تو دلہن کو سجا کر بٹھا دیتے ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تب بھی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ کیوں؟ کہ وضو کرنے سے میک اپ نکل جائے گا۔ یہ تکلفات ہیں ہمارے معاشرے کے کہ وضو نہیں کروائیں گے، میک اپ اگر کر لیا تو چاہے کتنی نمازیں نکل جائے لیکن وہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو، دین کا ایک بنیادی فریضہ چھوڑ کر جو میک اپ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں کھانے پینے میں بھی تکلف ہوتا ہے۔ کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے اچھا کھانا پینا چاہیے، لیکن اس کے لیے اتنا زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے پرتکلفات کھانے بنانے میں کتنا وقت لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہی وقت ہم قرآن پڑھنے میں لگاتی، کتاب پڑھنے میں لگاتی، اللہ کا ذکر کرنے میں لگاتی، نفل نماز پڑھنے میں لگاتی تو کتنا ثواب ملتا۔ آج گھروں کے اندر بھی بے تکلفات کھانے بنتے ہیں، اتنی قسم کے کھانے بنتے ہیں، اتنا وقت عورت کا کھانے بنانے میں لگتا ہے۔ اگر وہ کم مقدار میں کھانا بنا کر کے وہ وقت بجا کر اللہ کی یاد کے اندر لگائے تو کتنا ثواب اس کے نامہ اعمال بھی لکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال تکلفات اور دکھاوے سے اپنی امت کو بچانے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا تاکہ امت ایسے تکلفات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس عورت نے جو تکلف کیا ہے، اب آپ اس کو پر غور کیجئے کہ وہ بنی اسرائیل کی عورت چھوٹے قد کی تھی، تو اس نے اپنے آپ کو لمبا ظاہر کرنے کے لیے، چھوٹے قد کی وجہ سے اس کو شرم آتی تھی، تو اس نے لکڑی کی 2 ٹانگیں بنوائی اور پھر لمبی عورتوں کے ساتھ گھر سے نکلی، وہ ٹانگیں پہن کر کے لکڑی والی۔ لیکن وہ زمانہ الگ تھا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج کل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ میں جاؤ، اونچی ہیل والی جوتیاں پہنو، وہی باتیں جو زمانے جاہلیت میں جو پہلی قوموں کے اندر ہوتی تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہی تمام چیزیں دوبارہ سے آ رہی ہیں، بالکل وہی چیزیں۔ اسی طریقے سے دوسرا تکلف اس نے کیا کہ اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی کے اندر بیچ میں سے خالی رکھا، اس کے اندر خوشبو بھری، اور لوگ اس کی طرف اگر دیکھتے نہیں تھے تو کیا کرتی تھی، اپنی انگوٹھی کو ہلا دیا کرتی تھی۔ اب خوشبو جب اس کی پھیلی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں آج ہمارے معاشرے میں عورتیں اس کے اندر بڑی غفلت کرتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو عورت غیر محرم کے لیے سج سورتی ہے اور خوشبو لگا کر کے کسی اجنبی مرد کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اجنبی مرد اس کی طرف دیکھے، تو ایسی عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت وہ زانیہ ہے، بد کردار ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، آج ہمارے گھر کی خواتین جب کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے، جب کہیں جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہمارے گھر کی خواتین بڑے اچھے سے تیار ہوتی ہے، بڑے اچھے سے تیار ہو کر کے، فیشن کے کپڑے پہن کر کے، میک اپ کر کے، عطر لگا کر کے اپنے گھروں سے نکلتی ہے اور میرج ہال کے اندر جا کر کے بنا کسی برقعے کے ایسے ہی غیر محرم کے سامنے چلی جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس حدیث کی روح سے آتی ہے کہ جو عورت ایسا لباس پہنتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے مرد اس کی طرف متوجہ ہو، یا جو عورت ایسا برقع پہنتی ہے، ایسا بھڑکیلا لباس پہنتی ہے، ایسے کلر والا برقع پہنتی ہے، یا ایسے فیشن والا برقع پہنتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ایسی عورت حدیث کی روح سے بد کردار کہلاتی ہے۔ اس لیے ہم کو ان تکلفات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت نے جس پردے کا حکم دیا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے جتنا میک اپ کرنے کا حکم دیا ہے ہم اتنا کریں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے شریعت کی حد کے اندر رہ کر کے جتنا چاہے ہم میک اپ کریں، جیسے چاہے ہم کپڑے پہنیں، جیسے چاہے ہم لباس پہنیں،
اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرے کے اندر بالکل معاملہ الگ ہے۔ شوہر کے سامنے تو بالکل میلی کچیلے رہیں گے، شوہر گھر کے اندر آئے گا، عورت ایسے ہی میلی کچیلی بیٹھی رہے گی، ایسے ہی پسینے کے اندر رہے گی۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے شادی میں جانے کا، جب معاملہ آتا ہے بازار میں جانے کا، جب معاملہ آتا ہے مارکیٹ میں جانے کا، جب معاملہ آتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے جانے کا، تو ہمارے گھر کی خواتین باقاعدہ تیار ہو کر کے شاپنگ کرنے کے لیے، کھانے کے لیے تیار ہو کر کے بالکل باقاعدہ جائے گی۔ بھئی کھانا کھانے جانا ہے، صرف کھانے کی دعوت ہے، تو وہاں پر تیار ہو کر کے، فیشن کر کے، میک اپ کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے نہیں جاتی، صرف کھانے کے لیے نہیں جاتی، بلکہ کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی نمائش کرنے کے لیے بھی جاتی ہے۔ ورنہ اگر صرف کھانے کے لیے جانا ہوتا تو بنا کسی میک اپ کیے برقع پہن کر کے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کھانا کھا کر کے آرام سے آتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں شادیوں کے اندر ہمارے گھر کی عورتیں بھی، میرا گھر اس سے محفوظ نہیں ہے، میرا گھر بھی اس کے اندر داخل ہے، کہ شادی کا جب موقع ہوتا ہے اچھے اچھے دیندار گھرانے کی عورتوں کا جو برقع ہے اور جو پردہ ہے وہ ایک طرف رکھا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو باپردگی کے اندر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زمانے میں عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت عورت کے لیے اس کا شرعی پردہ ہے۔ اگر عورت شرعی پردہ کر لیتی ہے تو وہ اس دنیا کی سب سے بڑی عبادت گزار عورت کہلائے گی۔ شرعی پردہ کرنا آج ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تاکہ ہمارے جو امت ہے، اللہ کے نبی کی امت، ان تکلفات سے اپنے آپ کو بچائے، چونکہ پہلے زمانے کی عورتیں ایسے تکلفات کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تکلفات کرنے کی وجہ سے کہ جو غریب گھر کی عورتیں مالداروں گھر کی عورتوں کو دیکھ کر کے ان کی طرح بننا چاہتی تھی، ان کی طرح لباس پہنتی تھی، ان کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی تھی، چاہے ان کا سب کچھ داؤں پر لگ جائے، ایسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آج وہی عمل آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے کہ جو چیزیں آج مالدار گھر کی عورتیں کر رہی ہیں، جو شادیوں کے اندر رسمیں مالدار گھر کی عورتیں کر رہی ہیں، آج غریب گھر کی عورتیں بھی مالدار گھر کی عورتوں کو دیکھ کر کے وہی تمام کی تمام رسمیں ادا کر رہی ہیں۔ جتنا سونا آج مالدار گھر کی عورتیں چڑھا رہی ہے، غریب گھر کی عورتیں بھی، چاہے ان کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ رہے، لیکن اتنا سونا چڑھائے گی تاکہ ہماری ناک بچ جائے۔ اس لیے ہم کو یہ نہیں دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے اعتبار سے تم کو دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو، اور اگر آپ کو اوپر دیکھنا ہو تو دین کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ اگر تم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کر دے گا، کیونکہ جو عورت اپنے سے نیچے کو دیکھے گی تو اس کے دل کے اندر اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ عورت دیکھ رہے کہ آج میرے گھر کے اندر سب کچھ ہے، جانے کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جن کے پاس چلنے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سے کم درجے کی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتی ہیں اور اپنے سے اوپر والی کو دیکھ کر کے پھر اللہ کی ناشکری کرتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرے گا کہ اللہ نے اس کو کتنا مال دے رکھا ہے، اللہ نے اس کو کتنی مال و دولت دے رکھا ہے، اس کے پاس تو گاڑیاں بھی ہے، اس کا تو گھر بھی بڑا عالیشان ہے۔ تو جب انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی، اور اس کی زندگی کے اندر کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اگر دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔
کتنے لوگ ایسے ہیں. اور دین کے معاملے میں اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ عورت کتنی دیندار ہے, وہ عورت کتنا پردہ کرتی ہے, وہ عورت اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کرتی ہے. اگر دین کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے ایسی عورتوں کو دیکھو. ایسی عورتوں کو مت دیکھو کہ وہ عورت کیا کر رہی ہے, وہ عورت تو بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہے, بڑے قیمتی زیورات پہن رہی ہے, اور وہ عورت تو جنے کیا کیا کر رہی ہے, کتنا پیسہ اس کے پاس ہے. اگر اپنے سے اوپر کی عورتوں کو دیکھو گی تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ قصہ بیان فرمایا کہ ہم بھی ایسے تکلفات سے اپنے آپ کو بچائیں جیسے اس عورت نے بنی اسرائیل کے چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے اپنی لکڑی کی ٹانگیں بنوائی اور تاکہ لمبی عورتوں کے اندر شامل ہو جائے. ایسے کرنے کی وجہ سے پہلے قومیں کیا ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بیجا تکلفات سے ہم سب کو اور پوری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچنے کی سعادت